नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिना के लाल की सीरीज़ में ये आज हमारा 12वां प्रोग्राम है और इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है। इसका मौजू है मदीना मुनव्वरा की इब्तिदाई ज़िंदगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना और उसके बाद मुसलमानों का एक शहर, एक रियासत आबाद हो जाना। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद 15 साल ज़िंदगी है जो हमने इन 12 दिनों में समेटने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी राह में कबूल फरमाए। मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद सबसे पहला काम अल्लाह के घर की तामीर करना था, जो कुबा के तौर से हो गई। अब कुबा मदीना मुनव्वरा से 3-3.5 मील दूर का इलाका था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल अब तक तो ये था कि कहीं पर भी 4 लोग इकट्ठा देखते, कहीं पर भी खुली जगह देखते तो नमाज पढ़ लेते, नमाज पढ़वा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ख़ानदान नज्जार की ज़मीन थी, जिस पर के कुछ कब्रें थीं, कुछ खजूर के दरख्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को बुलाकर फरमाया कि ये ज़मीन मैं ख़रीदना चाहता हूँ। वो बोले, हम कीमत लेंगे मगर आपसे नहीं बल्कि अल्लाह से लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कीमत कबूल फरमा ली। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों की थी। आपने ख़ुद इन यतीमों को बुला भेजा। इन यतीम बच्चों ने भी वो ज़मीन अल्लाह की राह में बग़ैर कीमत के देना चाही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा न किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कीमत अदा की। मस्जिद नबवी की तामीर कच्ची ईंटों से बहुत सादगी से की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा की मस्जिद की तरह मज़दूरों के साथ मिलकर ये मस्जिद बनाई। मस्जिद के एक सिरे पर एक चबूतरा था जो सुफ़ा कहलाता है। ये इन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाते थे मगर जिनके घर बार नहीं थे। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी हुजरे बनवाए। अज़ान की इब्तिदा भी इस इब्तिदाई मदीनी ज़िंदगी में शुरू हुई। इससे पहले लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते थे। कभी बिगल, कभी तालियां, कभी सीटियां बजाई जाती थीं, कभी दफ बजा बजा कर लोगों को इकट्ठा किया जाता था और कभी ऊंची ऊंची आवाज़ से बुलाकर मजमा बन इकट्ठा करके नमाज शुरू करा दी जाती थी। मुहाजिरीन मक्का चूँकि बेसरो सामान आए थे, बाज़ तो उनमें से साहिब हैसियत भी थे, मगर चूँकि वो कुफ़ार से छुप छुपा कर निकले थे तो बेसरो सामानी की हालत में थे, इसलिए वो मुकम्मल तौर से मदीना मुनव्वरा में अंसार के मेहमान बन गए। लेकिन फिर भी मदीना मुनव्वरा में रहने के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम की ज़रूरत थी। जब मस्जिद नबवी की तामीर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हुए तो आपने अंसार को तलब फरमाया। मुहाजिरीन की तादाद 45 थी। आपने अंसार को खिताब करके फ़रमाया कि ये तुम्हारे भाई हैं। फिर मुहाजिरीन और अंसार में से 2-2 शख्स बुलाकर आप फरमाते गए, ये तुम्हारा भाई है, अब तुम भाई भाई बन गए। अब वो सचमुच भाई भाई थे। अंसार अपने अपने भाइयों को घरों पर ले गए और घर की एक एक चीज़ का जायज़ा दिलवाया और कहा, आधा आपका है, आधा हमारा है। साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ भाई भाई करार पाए। साद की 2 बीवियाँ थीं। अब्दुर्रहमान से कहने लगे कि अगर तुम कहो तो मैं एक को तलाक दे दूँ और तुम उससे निकाह कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनके इस बात से एहसानमंदी के साथ इनकार फरमा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ अंसार की कुर्बानी और इसार की जो मिसाल मिलती है, तारीख़ में कोई भी मिसाल न तो इस जैसी है न इससे बढ़कर है। देखिए कि कहीं पर भी कोई भी इंसान एक दूसरे को भाई बहन बना सकता है, कह सकता है। इस्लाम से पहले भी ये होता रहा, इस्लाम के बाद भी ये हुआ और इन 1500 साल में अख़ुवत और भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा कह के ये मोहर सब्त कर दी कि हाँ, ये सचमुच भाई हैं। और आज तो और उस ज़माने में भी भाइयों में भी आपस में इस कदर हसद होता था कि वो विरसा जैसे तकसीम करते हैं, इस तरह से आपस में एक एक चीज़ को तकसीम इंसाफ के साथ नहीं कर सकते थे। जिस तरह से अंसार और मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मदीना मुनव्वरा में अपनी हर चीज़ को आधा आधा बांट दिया।
یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا تھا۔ انصار کا مال و دولت نخلستان اور باغ تھے، مہاجرین کو کھیتی باڑی سے نہ تو کوئی شغف تھا نہ اس کا کوئی تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مہاجرین کے ساتھ یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مہاجرین نے کہا ہم تو اس کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، نفع آدھا آدھا کر دیں گے، یعنی محنت بھی ہم کریں گے مگر نفع آدھا آدھا دیں گے۔ مہاجرین نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 10۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی وہ اور ان کی مدد کی، یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا انصار کے اس قربانی پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ قبول کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ وہ صبح پنیر خریدتے تھے، شام تک اس کو بیچ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں بے حد نفع دیا۔ بعض اصحاب نے دکانیں کھول لیں، حضرت ابوبکر نے کپڑے کی دکان کھولی، حضرت عثمان بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ مواخات کا یہ رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے بنا تھا کہ جو مہاجرین بے سر و سامان ہیں انہیں پناہ دی جائے، ان کی چند روزہ زندگی کا انتظام ہو جائے، یعنی زندگی کے چند روز ان کے ساتھ آسائش آرام سے گزر جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ بے سر و سامانی سے آئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ مہاجرین جنگی فنون کے ماہر تھے اور انصار کھیتی باڑی کے۔ دونوں بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ فنون کا بھی تبادلہ کرتے رہے۔ مہاجرین نے انہیں تمام جنگی صلاحیتیں عطا کیں اور انصار نے انہیں تمام کھیتی باڑی کی سہولتیں اور صلاحیتیں بتائیں۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے پتہ کرایا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی آج کے دن کی میزبانی کر سکے؟ تو ایک ابو طلحہ انصاری صحابی نے حامی بھر لی، وہ انہیں اپنے گھر میں لے گئے اور ان کے گھر میں ایک شخص کے کھانے کا سامان تھا۔ ان کی بیوی نے کہا تم کھا لو، میں کھا لوں یا بچے کھا لیں۔ ان صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو اور تم جب مہمان کھانے لگے تو تم چراغ بجھا دینا، بہانے سے بجھا دینا اور کہنا کہ تیل ختم ہو گیا ہے، اور ہم دونوں پاس بیٹھ جائیں گے اور منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو کہ وہ ہمارا کھانا کھا رہا ہے، اسے لگے کہ ہم مل کر کھا رہے ہیں۔ اور یوں رات گزر گئی۔ صبح اس سے پہلے کہ وہ صحابی مسجد نبوی میں تشریف لاتے، ایک آیت نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت سورہ حشر کی آیت 10 ہے کہ وہ اپنی جان پر ایثار کرتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھلے انہیں خود تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اصحاب صفہ بھی اس کی بہترین مثال تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے طلباء تھے، یہ اسلام سیکھنے کی غرض سے اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں بیٹھے تھے، بھلے اپنے گھروں میں وہ کتنے ہی امراء کیوں نہ ہوں، لیکن یہاں وہ فقیروں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ دین کا حاصل کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت لے لیں۔ اب یہ ایثار کی ایک بہت بڑی مثال تھی کہ وہ اپنی جان پر اپنی جان مار کر، اپنی تمام عیش عیاشی چھوڑ کر صرف دین سیکھنے کے لیے وہاں رہ رہے تھے۔ مدینہ کے لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ہو سکتا تھا ان کو کھلاتے پلاتے تھے، اور جب یہ کھا چکتے تھے تب آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اپنی زندگی صرف عبادت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے وقف کی، اور ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگیوں پر فوقیت دیتے ہوئے ان کو اہمیت دی، تعلیم دی، اپنی صحبت سے نوازا۔ اکثر یہ لوگ بھوکے رہتے تھے، کپڑوں کی تنگی ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ضعف پڑا کرتے تھے، اکثر گر کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی لوگ حالت دیکھتے تو باہر کے لوگ آ کر انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ کیا پڑی ہے ان کو ایسی حالت اپنانے کی؟ اگر یہ اپنے گھر بار میں جا کر رہنے لگے تو بہت اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے اپنا یہ حلیہ بنانے کی؟ مگر یہ لوگ دیوانے تھے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیوانے، دین اسلام کے دیوانے، تعلیم کے دیوانے،
علم کے دیوانے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے کنیز کی درخواست کی۔ حضرت علی نے انہیں سکھایا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز کے لیے عرض کریں۔ آج کل ان کے پاس غلام اور لونڈیاں ہیں، اور جب وہ آئیں اور انہوں نے بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا کہ فاطمہ، ابھی تو صفا کے لوگوں کے رہن سہن کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں، اگر آپ کام سے تھک جاتی ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کی تھکن ختم ہو جائے۔ اور انہیں سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہہ کر یہ دعا دے کر بھیج دیا کہ آپ تھکیں گی نہیں اگر آپ ہر نماز کے ساتھ یہ پڑھتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہیں سے اپنی بات کی ابتدا دوبارہ کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو سیاسی معاہدہ کیا اور جو لکھت پڑھت میں لایا گیا وہ مدینہ کے یہود اور انصار کے قبائل کے بیچ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھوایا، جسے یہودیوں اور انصار دونوں نے منظور کیا۔ اس سے پہلے ان کے بیچ ہمیشہ مارکے رہتے تھے۔ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ہمیشہ یہود کی ریشہ دوانیوں کا شکار رہے تھے۔ معاہدے کی شرائط کچھ یوں تھی: خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا سو اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی ہوگی، یہود اور مسلمان باہم دوست ہوں گے، یہود اور مسلمان دونوں میں سے کسی ایک فریق کو اگر لڑائی پیش آئے گی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا، یعنی دشمنوں کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مدینہ پر